قربانی کے گوشت سے عجیب سی ناگوار سی مہک آتی ہے، اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، قربانی کا گوشت جلدی گلتا نہیں ہے، پکتا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ہو سکتا ہے آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہو۔ اگر محسوس کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ نہیں کیا تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے، قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں یہ جنتی گوشت ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی ان دنوں میں ضیافت فرماتا ہے، یعنی اللہ میزبان ہوتا ہے اور اس کی مخلوق مہمان ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے یہ ضیافت ہوتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جنتی گوشت ہو، اللہ تعالیٰ مخلوق کو یہ چیز کھلائے، گوشت کھلائے اور اس میں اسمیل آئے، ذائقہ اچھا نہ ہو، گلے نہ؟ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ہماری غلطی ضرور ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے ہم جانتے ہیں۔ یقیناً آپ نے جانور بہت مہنگا خریدا ہوگا، پورے علاقے میں، محلے میں آپ کے جانور کی بڑی دھوم ہوگی، خوبصورتی میں آپ کا جانور بے مثل اور بے مثال ہوگا۔ اگر اس کے باوجود، یعنی آپ جانور اچھا خرید سکتے ہیں، اچھا اس کو کھلا سکتے ہیں، اچھا رکھ سکتے ہیں، تو پھر بھی آپ کے قربانی والے جانور کے گوشت سے سمیل آتی ہے، بو آتی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ آپ کو جانور ذبح کرنا اور کروانا نہیں آتا۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ ایک، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، دوسرا جانور کو ذبح کرتے وقت، اور تیسرا جانور کو ذبح کرنے کے فوراً بعد۔ اگر آپ نے یہ تینوں کام کر لیے، تینوں وقت احتیاط کر لی، تو انشاءاللہ آپ کے قربانی والے جانور کے گوشت سے سمیل اور ناگوار سی بو نہیں آئے گی، بلکہ آپ کھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں نے آج تک ایسا ذائقے دار، خوشبودار اور مزیدار گوشت نہیں کھایا۔ وہ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ذبح کرنے سے پہلے آپ نے جانور کو خوب کھلانا اور پلانا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہونے دینا کہ تم قربان ہونے جا رہے ہو۔ چھری کو تیز کرنا ہے، اور ہاں یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ جانور کے سامنے چھری وغیرہ تیز نہ کی جائے، اس کے سامنے چھریاں اور ٹوکے لہرائے نہ جائیں، اور زیادہ لوگوں کا جھمگٹا نہ لگایا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جانور کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اور جانوروں کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح بھی نہ کریں، بالکل علیحدہ انتظام کریں کہ جانوروں کو خبر تک نہ ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جانور کے اندر ایسا کرنے سے خوف پیدا ہوتا ہے، جب ان کے سامنے جانور ذبح کیے جائیں، جب چھریاں ٹوکے لہرائے جائیں، جب ان کے پاس زیادہ لوگ جمع ہو جائیں، تو ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو سائنس کہتی ہے جانور کے جسم سے ہسٹامین نامی کیمیکل خارج ہونا شروع ہوتا ہے، اس سے جانور کے جو جسم کے اندر خون کی رگیں ہیں وہ پھیل جاتی ہیں، پھیلنے کی وجہ سے خون کی جو رفتار ہے وہ سست ہو جاتی ہے۔ جب جانور کا خون خارج ہوتا ہے تو بالکل سست رفتار کے ساتھ نکلتا ہے، کیونکہ وینیں جو ہوتی ہیں، رگیں پھیل جاتی ہیں، تو گوشت کے اندر جو باریک رگیں ہوتی ہیں تو خون سست رفتاری کی وجہ سے ان میں رک جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جانور کے گوشت کے اندر سے عجیب سی اور ناگوار سی مہک پیدا ہو جاتی ہے، اور گوشت کی کوالٹی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے، جانور کو ذبح کرتے وقت آپ نے صرف 4 رگیں کاٹنی ہیں، ایک سانس کی نالی، دوسرا خوراک کی نالی، تیسرے نمبر پر جگلر آرٹریز، اور چوتھے نمبر پر کیروٹیڈ آرٹریز، یعنی یہ 4 ایسی رگیں ہیں، یعنی سانس کی، خوراک کی اور 2 خون کی نالیاں ہیں، یعنی دونوں طرف۔ تو یعنی یہ 4 رگیں آپ نے صرف کاٹنی ہے، سمپل کاٹ کے آپ نے چھری کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا، پیچھے ہو جانا ہے۔ اس لمحے پر آپ کو کسائی بہت موٹیویٹ کرے گا کہ جانور کو تکلیف ہو رہی ہے، جانور تڑپ رہا ہے، اس کا حرام مغز جلدی سے کاٹ دیا جائے، اس کا منکا توڑ دیا جائے۔ اور وہ چھریاں جو ہے وہ زور زور سے، کسائی نقلی اور فصلی کسائی بہت سارے نمودار ہوتے ہیں، تو وہ بیڑا غرق کرتے ہیں اصل، تو وہ اس میں مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے بالکل ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ وہ 4 رگیں کٹ جائیں تو آپ نے فوراً پیچھے اپنا ہاتھ ہٹا لینا ہے اور جانور کو تڑپنے دینا ہے۔ تیسری بات، جانور جب تڑپ رہا ہوگا تو کسائی کو بالکل نزدیک نہیں جانے دینا۔
وہ کہے گا کہ جانور کو تکلیف ہو رہی ہے، تڑپ رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، جو فصلی اور نقلی کسائی جو نمودار ہوتے ہیں، ان کو ہمارے قربانی کے جانوروں کی تکلیف سے بالکل کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کو ہمارے جذبہ قربانی کا فکر ہوتا ہے۔ یہ تو اپنے وہ سینچری والے چکر میں ہوتے ہیں کہ ایک کو چھری پھیری، دوسری کی کھال اتاری، تیسرے کا گوشت بنایا، یہ چکر میں ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے قربانی کا جانور جو ہے وہ کوالٹی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ تیسرے نمبر پر آپ نے اس کو تڑپنے دینا ہے، اور وہ کہے گا تکلیف ہوتی ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھیے، 2-3 سیکنڈ کے اندر جب وینیں رگیں کٹ جاتی ہیں تو جانور کے دماغ کی جو حص ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے، یعنی بے حس ہو جاتا ہے، اس کو پھر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ تیسرا کام آپ نے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ آپ کام کر لیں گے، یعنی سنت کے مطابق اور سائنسی طریقے کے مطابق جانور کو تڑپنے دیں، بالکل جب ٹھنڈا ہو جائے گا پھر آپ اس کی کھال اتروائیں اور پھر گوشت بنائیں، تو انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کے قربانی والے جانور کے گوشت کے اندر سے کبھی بھی نہ اسمیل پیدا ہوگی، نہ ہی اس کا ذائقہ خراب ہوگا، اور نہ ہی وہ دیر تک جو ہے وہ چولہے پہ رہے گا، جلدی گل بھی جائے گا۔